قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. میرے بزرگوں اور میرے دوستوں، ابھی جو پوری دنیا میں یہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، لوگ پریشان ہیں. اس قسم کی مصیبت تو ہم نے اپنی زندگی میں سنی بھی نہیں تھی، دیکھی تو نہیں تھی. صرف اتنا پڑھا تھا کہ بغداد کے اندر تعاون ہوا تھا. تعاون بغداد کے اندر ہارون الرشید کے زمانے میں، بہت بڑے بادشاہ تھے، ان کے زمانے میں تعاون ہوا تو صرف بغداد میں 40,000 آدمی مر گئے تھے. تعاون کی شکل یہ ہوتی تھی کہ یہاں گلٹی نکلی، زہر پھنسی بڑی ہوئی یہاں، یا پھر یہاں، یا پھر یہاں، تین جگہ. اور اس پھنسی کی وجہ سے اتنی زہریلا ہوتا تھا. اس زمانے میں دوائی نہیں تھی، اینٹی بایوٹک بھی نہیں تھی. لوگ جھاڑ پھونک کر لیتے تھے یا کوئی چھوٹی موٹی جڑی بوٹی دے دیتے تھے، اچھا ہوا نہیں ہوا، بلکہ اس جڑی بوٹی سے اور بھی آدمی مر گیا. تو سنا تھا کہ 40,000 آدمی مر گئے تھے. لیکن پوری دنیا کے اندر ایک عذاب کی شکل اختیار ہو جائے. شروع میں جب ہوا تو میرا خیال ہوا کہ شاید مہینے ڈیڑھ مہینے میں ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ تعاون وغیرہ جو تھا وہ مہینے ڈیڑھ مہینے میں ختم ہو گیا تھا. تو مجھ سے کسی نے پوچھا تو میں نے کہا یار مہینے ڈیڑھ مہینے میں ختم ہو جانا چاہیے. اب تو دیکھ رہا ہوں کہ اپ ہوتا ہے پھر ڈاؤن ہوتا ہے، پھر ڈاؤن ہوتا ہے پھر اپ چلا ہو جاتا ہے، یعنی بند ہوتا ہے اور پھر خبر آ جاتی ہے کہ نہیں جی ابھی پورا لاک ڈاؤن پھر کرو. پھر کہتا ہے تھوڑا سا ڈھیلا ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں پورا. اور ایک جگہ نہیں ہے، تم سوچ رہے ہو کہ سارے مانچسٹر میں صرف ہے، پوری دنیا ہے یہ، پوری دنیا. روس میں بھی اور چائنا میں بھی اور پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی. یہ آتا کیوں ہے؟ حدیث میں کیا ہے اس کا، یعنی اسباب کیا ہے کہ اتنی بڑی مصیبت؟ اس کو عذاب کہتے ہیں. عذاب کی دو شکلیں ہیں. ایک تو کبھی خداوند قدوس پچھلے زمانے میں پتھر برسا دیا کرتے تھے، پتھر. ایک شکل تو یہ ہے. ایک شکل یہ ہے تعاون کی. یہ پتھر کے سلسلے میں جانکاری کے لیے تمہیں بتا دوں، اللہ پر تعالیٰ کو پتھر لانے کی ضرورت نہیں. ہم جہاں زمین ہے، زمین کے اوپر پتھر کا ایک گھیرا ہے جو چلتا رہا ہے، زمین کے اوپر ہے. یہ بڑے پتھر چھوٹے پتھر وہ گردش، اس میں کوئی کسی چیز پر نہیں ہے، وہ کسی بھی چیز پر نہیں ہے. وہ ایسے زمین کی کشش سے، زمین کی مقناطیس سے وہ گھوم رہا ہے. اور جب سے پیدا کیا اللہ نے اس وقت سے لے کر کے اللہ جب تک چاہیں گے اس وقت وہ گھومتا رہے گا. اس میں کوئی پکڑی نہیں ہے اور پوری ایک پٹی ہے جس کو شہاب ثاقب کہتے ہیں. اور ان کا نظام یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے جس پتھر کو چاہتے ہیں تو وہ اپنے راستے سے بھٹکتا ہے اور پھر نیچے آتا ہے اور تیرے سر پر بھی گر سکتا ہے. پچھلے زمانے میں خداوند قدوس نے جس قوم کو چاہا اس پتھر کو لایا اور قوموں کی قومیں برباد ہو گئی، ختم ہو گئی. عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہے. اور عذاب کی دوسری شکل جو ہمارا آپ دیکھ رہے ہیں کہ سانس کے اندر، گلے کے اندر تکلیف ہو اور پھر آہستہ آہستہ وہ بڑھے اور مر جائے. ابھی تو خیر اس دور کے اندر کچھ نہ کچھ دوائیاں ہیں، سانس کے چلنے کی اینٹی بایوٹک ہے اور کیا کیا چیزیں ہیں، تو کچھ نہ کچھ آدمی زندہ رہ جاتا ہے. اگر یہ دوائی نہ ہو، یہ سارے احتیاط نہ ہو، یہ انجیکشن نہ ہو، یہ چیزیں نہ ہو، یہ ڈاکٹر نہ ہو، تو پھر تو 3 دن کے اندر سینکڑوں آدمی چلا جائے ختم، اور جس کو پکڑے وہ بھی بچے نہیں. سوال یہ ہے کہ یہ عذاب جو خداوند قدوس نے پوری دنیا کو اور پوری دنیا کو بے بس کر دیا. دوستو، یہ بڑے بڑے اپنے حکومت پر ناز کرتے تھے، کسی کی بات مانتے نہیں تھے. ہاں، کسی کی بات نہیں مانتے تھے. ہم چنی دیگرے نہ سم پڑتے تھے.
یہ سارے کے سارے اس وقت جو ہے ہینڈ اپ کیا ہوا ہے کہ بھائی صاحب سوری، اللہ کے سامنے یوں ہو گئے سوری. آتا کیوں ہے؟ حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ دو چیزیں عام ہو جائے، دو چیزیں عام ہو جائے تو پھر اللہ کا یہ عذاب آتا ہے. ایک ہے مرد کے ساتھ جو کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں لواطت، مرد کے ساتھ خواہش پوری کرنا. یہ اگر عام ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر اللہ کا عذاب ہوتا ہے، اللہ کا عذاب ہوتا ہے. زنا عام ہو جائے، بے حیائی عام ہو جائے، مرد کا مرد کے ساتھ عام ہو جائے تو پھر اللہ کا یہ عذاب ہوتا ہے. اب آگے خود ہی اب اندازہ لگاؤ دنیا میں یہ بے حیائی کتنی ہے. شادی شدہ کم ہو گئے، شادی کرتے ہی نہیں، اور بے حیائی یعنی اپنے جسم کو ابھار کے چلنا، اور بالکل کسی کی بات ہی نہیں